ان کے سامنے تم اف نہ کرو، کیونکہ ان کے تمہارے اوپر اتنی حقوق ہے کہ تم کسی طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس کی احسانات ہے اس پر، سوائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھے غلام پائے کہیں اور اس کو آزاد کروا دے۔ گویا ایک ایسی نعمت جو دنیا میں نہ اس کے لیے ممکن نہیں تھی وہ اس کے لیے ممکن کر دی اور غلام سے اس کو آزاد ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا حضور کس انسان کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کا۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد پھر فرمایا ماں کا، اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ پھر آپ نے فرمایا ماں کا، چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ باپ کا۔ یہ ماں اور باپ کے حقوق ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا زور ہے کہ رغم انف من ادرک ابویہ فی الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص خاک میں مل گیا، وہ ذلیل ہو گیا، اس نے ذلت کا سودا کیا، من ادرک ابویہ، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ایک کو یا دونوں کو، فلم یدخل الجنہ، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا کہ وہ اپنے لیے جنت حاصل کرے لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ کیوں داخل نہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے والدین کی یا دونوں میں سے جو زندہ ہے اس کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا۔ اس کے لیے تو جنت کا سامان موجود تھا، یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ رغم انف، یعنی خاک میں مل گیا، اس کے ذلیل ہو گیا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا رغم انف رغم انف رغم انف۔ اس سے زیادہ کیا تاکید ہو سکتی ہے کہ اس قدر آپ نے اس کی تاکید کے ساتھ 3 دفعہ اس کو دہرایا۔ لیکن یہ بات بھی صاف ہے کہ والدین کی اطاعت کی حدود ہے، اور وہ حدود یہ ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو پھر اطاعت کوئی نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ تمہیں جو ہے شرک کی لانے کی طرف کوشش کرتے ہیں، تم اس پر یہ نہیں کہ ان سے بدسلوکی نہیں کر سکتے، پھر بھی ان کی دنیاوی معاملات میں جو ہیں ان کی کرو، جو کچھ مدد کر سکتے ہو کر سو۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہا کہ حضور میری والدہ آئی ہے میرے پاس اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں۔ تو آپ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صلی امک، اپنی ماں کے صلہ رحمی سے پیش آؤ، ان کی جو خدمت کر سکتی ہو تم کرو۔ تو اس کے باوجود کہ وہ مشرک تھیں، وہ مسلمان نہیں تھیں، آپ نے ان کی خدمت کرنے کا آپ کو ارشاد فرمایا۔ لیکن اس کا یہ کہ اگر والدین جو ہیں یا والدہ وہ کوئی مجبور کریں اور اس کے لیے اذیتیں بھی دیں تو تم ان اذیتوں کو برداشت کرو، لیکن اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، صلح حدیبیہ کے بعد آتے ہیں، حضور کی بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ نے بستر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیوہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کہنے لگے کہ میں ایک مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بستر پر نہیں بیٹھنے دوں گی۔ بتائیں آپ کیا کتنا خیال ہے کہ مشرک کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ایک